نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید سے ایک صورتوں کا سیٹ ہے جس میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کے غلبے کے لیے مال و جان کی قربانی سے کسی قسم کا دریغ نہ کرنا، اس کی ہدایت اور تعلیم فرمائی۔ اس سے پہلے سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک کی وہ صورتیں تھیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کی عظمت و اہمیت اور انسانیت کے لیے اس کا ایک جامع اور کامل نظام زندگی ہونا، اس کو واضح کیا تھا۔ سورہ قاف کے آغاز میں بھی فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن کی جو بڑی بزرگی والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں پھر فرمایا انہ لقول کریم، یہ قرآن مقدس بڑی عزت والی کلام ہے، قول کریم ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بہت بلند درجے میں اللہ نے اس کو محفوظ کیا اور پھر انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس کو اتارا ہے۔ اور یہاں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک کی وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ نے دو باتوں کو بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ایک تو اس دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جانی قربانی دینا، اپنے جان کو بھی، ایک سچی وہ مسلمان جماعت ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس بات کا عہد کیا ہے وہ کسی قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے، چاہے ان کو جان دینی پڑے، چاہے مال ان سے مانگا جائے اور مال کو خرچ کرنے کا موقع اور نوبت آئے، وہ ہر صورت میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ من دھن وہ سب کچھ لٹا دیں گے۔ اور پھر یہاں سے سورہ تحریم تک کی جو صورتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی 4 صورتیں ہیں ان میں خاص طور پر مالی قربانی کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان میں سے ہر
پہلی صورت کو اللہ نے تسبیح کے لفظ سے بیان کیا، ہر دوسری صورت پہلے یہ سورہ حدید ہے جس کا آغاز لفظ سبحہ سے ہے، تسبیح سے ہے، پھر اس کے بعد ایک صورت چھوڑ کر دوسری صورت جو آتی ہے سورہ حشر، اور اس کے بعد سورہ صف، اس کا بھی آغاز سورہ ممتحنہ، اور پھر سورہ صف تک کی یہ صورتیں جو ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت کو تسبیح کے لفظ سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں ماضی کا لفظ سبح للہ ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے جو باقی 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں ان میں جانی قربانی یعنی منظم انداز سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انسان کو قربانی دینے اور اللہ کے راستے میں دین کو غالب کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی اپنے جان مال کو بچانے کے لیے پیچھے نہ ہٹنے کا حکم دیا، اور ان صورتوں میں بھی 2 صورتوں کا آغاز سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کا لفظ تسبیح سے اللہ نے کیا۔ سورہ جمعہ سے وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں، خاص طور پر ان میں ان پہلی 4 صورتوں میں جانی قربانی کا تذکرہ ہے، اور دوسری 4 صورتوں میں مالی قربانی کا تذکرہ ہے، اور ان میں جو پہلی صورت ہے اس کو اللہ نے لفظ تسبیح سے بیان کیا۔ لفظ تسبیح سے ان صورتوں کا آغاز کرنا بھی ایک بڑا حکمت رکھتا ہے، بڑی معنویت رکھتا ہے۔ لفظ تسبیح اس کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے نقائص، کمزوری، عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ ذات قادر مطلق ہے، دنیا کے اندر اگر وہ اپنا نظام قائم کرنا چاہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی قدرت بہت ہے، بڑی عالی شان ذات ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ کوئی بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ اصل میں بندوں کو اللہ نے ان کے امتحان بھی لینا مقصود ہے، اور ان کے درجات بلند کرنا بھی مقصود ہے، اور یہ کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہی انسانوں کے لیے، اس لیے وہ ذات جو تو اس کی اطاعت نہیں کرتے، تعلیمات نہیں مانتے، ان کو بھی موقع دیتا ہے۔ وہ ذات ایسے نہیں ہے کہ محض بندے کی نافرمانی سے بہت جلد کوئی متاثر ہو کر اس کو سزا سے دوچار کرے، بلکہ بڑے بڑے نافرمانوں، ظالموں اور طاغوتی طاقت اور قوتوں کو بھی وہ موقع دیتا ہے سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ جب وہ باز نہیں آتے اور حد کر دیتے ہیں اللہ کے دوسرے بندے، کمزور بندوں پر ظلم و زیادتی کی، تو پھر اللہ اپنی اس جماعت کو حکم دیتا ہے جو اس کی تعلیمات کو قبول کرتی ہے کہ اب ان بندوں کو تم سمجھاؤ، ان کو راہ راست پر لاؤ، نہیں آتے تو پھر ان کو تم سزا دو۔ یہ گویا کہ مسلمان جماعت اللہ کے لیے وہ اعلی کار ہے اللہ کی، جیسے کہ ایک کاریگر جب وہ کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوتا ہے وہ ہتھیار اس کا آلہ ہوتا ہے، اور ہتھیار نے ویسے کام کرنا ہوتا ہے جیسے وہ کاریگر اس کو چلاتا ہے، جس طرح وہ ہاتھ کو حرکت دیتا ہے تو ہتھیار نے ویسے ہی حرکت کرنی ہوتی ہے۔ تو گویا مسلمان جماعت اللہ کے ہاتھ میں ہتھیار کی مانند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان جماعت کے ذریعے سے پھر ان ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کو کیا دیتا ہے؟ شکست دیتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے، اور ان کو پھر اس دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسلمان جماعت کے ذریعے سے ان کی ان خرابیوں سے روکتا ہے اور اس کی سزا ان کو ملتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس سورہ مبارکہ کا آغاز سبح للہ سے کر کے بتایا کہ وہ ذات پاک ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی تقدیس اور پاکی اور عظمت کو سمجھتی اور بیان کرتی ہے۔ چنانچہ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں۔
آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، فرشتے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہی ہیں۔ قرآن نے خود دوسری جگہ پر فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ جو حاملین عرش اور ومن حولہم ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور زمین میں بھی اللہ کی جس قدر مخلوقات ہیں، جبال ہیں، شجر ہیں، چرند پرند اور حیوانات ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم نہیں سمجھتے، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو فرمایا اللہ ہی کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے ہر عیب، نقص اور کمزوری سے، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، چاہے وہ ذوی العقول ہوں، عقل رکھنے والی مخلوقات ہوں یا عقل نہ رکھنے والی مخلوقات ہوں، سبھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات العزیز ہے، غالب ہے، ہر چیز پر غلبہ اور قدرت اور دسترس رکھتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی غالب ہے تو ہر ایک کو تہس نہس کر دے، نہیں، وہ الحکیم بھی ہے، حکمت و دانائی کا مالک بھی ہے، وہ اپنا ہر فیصلہ وہ حکمت کے تحت کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ذات عزیز ہے، وہ انسانوں پر، دیگر تمام مخلوقات پر پوری قدرت و تسلط رکھتا ہے، جیسے چاہے ان کی صورت بنائے، جیسے چاہے ان کے قد و قامت بنائے، جیسے چاہے ان کے لیے فہم و بصیرت اور راستے ہموار کرے، وہ پوری قدرت کا مالک ہے جی۔ لیکن اللہ نے باوجود اس کے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کا ہر کام ایک قانون اور حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے عام انسان جب وہ تھوڑ دلا ہو جاتا ہے نا، برداشت نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بس میرا بس چلے تو میں تہس و نہس کر دوں، اس کو ختم کر دوں۔ جب کسی سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو کہتا ہے بس میں اس کو اڑا دوں۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ بڑی حکیم ذات ہے، دانا ذات ہے، حلیم ذات ہے، وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بڑی بردباری اور حکمت کے تحت کرتا ہے۔ اس لیے آگے لفظ فرمایا الحکیم، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی، آسمانوں کا بھی وہی مالک ہے، زمین کا بھی وہی مالک ہے، لہٰذا اس کائنات کے اندر نظام تدبیر اسی کا چل رہا ہے۔ اس کائنات کو ایک منظم مربوط سسٹم کے تحت اس نے پیدا کیا، یحیی و یمیت، حیات اور موت کا بھی وہی مالک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، زندگی دینا، زندگی واپس لے لینا، یہ بھی اسی کا کام ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، پورا تسلط رکھنے والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی سب سے پہلے ہے اور وہی بعد میں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، وہی سب سے پہلے تھا، اور یہ کائنات ختم ہو جائے گی، آخر میں بھی وہی ہوگا۔ والظاہر، اور ہر چیز پر غلبہ اور تسلط بھی اسی کا ہے۔ والباطن، اور ہر چیز کے پیچھے پناہ گاہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس آیت کی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جب تشریف لاتے تھے، رات کو آنکھ کھلتی تو یہ دعا پڑھتے تھے اکثر، اللہم رب السماوات السبع والارضین ورب کل شیء وملیکا اشہد ان لا الہ الا انت رب کل شیء ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہوگا، تو ہی ہوگا،
انت ظاہر، تو ہی ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کسی کا کوئی غلبہ و تسلط نہیں ہے، تو ہی سب پر غالب ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو جائے پناہ ہو، ملجا ہو، مأوا ہو۔ انسان کی، کائنات کی پناہ گاہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دو چیزیں مانگتے تھے، اللہم اقضی عنا الفقر اللہم اقضی دیننا واغننا الفقر، اے اللہ میرے قرضوں کو ادا کر دے اور میرے فقر اور محتاجی کو دور کر دے۔ اللہم اقضی دیننا اور واغننا، اور اے اللہ غنی کر دے اور ہماری قرضوں کی ادائیگی۔ یہ بہت جامع دعا ہے، انسان کو یاد کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول آخر ظاہر اور باطن کا ذکر کر کے اس کا ترجمہ خود ہی اور اس کی تفسیر خود ہی فرما دی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر پہلے بارہا گزر چکی ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے تدریجاً بنائی ہے، 6 ادوار میں اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کی ہے، اور پھر اس کائنات کی تخلیق کے بعد اس کی تدبیر کا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس کائنات کا مادہ بنایا، پھر اس مادے سے اللہ نے اس کائنات کی مختلف مخلوقات کی ڈیزائننگ کی، مختلف مخلوقات کو بنایا، اور پھر آگے اس کی تدبیر، تیسرے مرحلے میں اللہ نے اس کا نظام بنایا، ہر مخلوق کا ایک سسٹم بنایا کہ اس نے کیسی زندگی گزارنی۔ اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے ایک سسٹم بنانا زندگی گزارنے کا، رہن سہن کا اور ضروریات کا۔ اللہ نے ایک سسٹم، بلا سسٹم اور بلا نظام ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنا دیا جو چاہے کرتے پھرے۔ ہر حیوان اس کی ایک تقدیر مقرر ہے، وہ اپنی اس تقدیر سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ گائیں کے لیے اللہ نے تقدیر کیا مقرر کر دی ہے کہ اس نے چارہ کھانا ہے۔ اب یہ گائیں ایسا نہیں ہے کہ گوشت کھانے لگ پڑے۔ شیر کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے کہ اس نے گوشت کھانا ہے، اور اس نے اپنے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لہذا جو بھی شیر ہوگا وہ گوشت کھائے گا۔ جو بھی گائیں ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کا ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ نے مقرر کر دی ہے جس سے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انسان کی بھی ایک تقدیر اللہ نے مقرر کی ہے، اس کو کسی درجے میں اختیار بھی دی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے تقدیر کے طور پر شریعت مقرر کی ہے کہ یہ جو شریعت ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ان پر چلو گے تو تم کامیاب ہوگے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، یہ تمہاری تقدیر ہے کامیابی کے لیے۔ اگر ادھر ہو گئے، جیسے گائیں اگر چارے کو چھوڑ کر گوشت کھانے لگ پڑے تو تباہ ہو جائے گی، اس کا معدہ اس کو ہضم نہیں کر سکے گا، نقصان اٹھائے گی۔ اسی طرح انسان اگر اپنی اس تقدیر سے ہٹ کر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان پر تقدیر جب اپنے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، ہلاکت اس پر غالب آتی ہے، تو وہ تباہی کا راستہ اختیار کر کے جہنم کے ایندھن بن جاتا ہے۔ لوگ تقدیر کو بھی صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت زیادہ بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ خود قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ ہر چیز کی تقدیر، اس کا نظام، اس کا سسٹم اللہ نے وضع کی ہے، مقرر کی ہے، اس کے تحت وہ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ انسان کا بھی ایک اللہ نے زندگی گزارنے کا نظام اور طریقہ کار مقرر کیا جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بات یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، آسمان و زمین اور اس کی مخلوقات کو پیدا کیا، ثم استویٰ علی العرش، پھر ان کی تقدیر اور نظام پیدا کرنے کے لیے عرش الہی، وہ تخت مملکت جس کو عرش کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جلوہ افروز ہوا۔ ثم استویٰ علی العرش یعلم ما یلج فی الارض، اور اس نے جب تقدیر مقرر کی تو اس کا علم بڑا وسیع بہت، اور آج بھی وہ اس کائنات کے نظام کو سنبھالی ہوئے ہے، لیکن اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے۔
جانتا ہے وہ اس کو بھی جو زمین میں داخل ہوتا ہے، زمین میں پانی کا قطرہ جو جاتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، زمین میں جو دانہ پہنچتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو چیز زمین میں پہنچنے کے بعد گل سڑ کر زمین کا حصہ بن جاتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، مردہ جو دفن کیا جاتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے کہ اس کے اعمال کیا تھے، یہ کون ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، زمین سے جو چشمے پھوٹتے ہیں اس کو وہ جانتا ہے، زمین سے جو درخت اگتا ہے، جو اناج اور غلے پیدا ہوتے ہیں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، جو معدنیات، جو پیٹرولیم، جو طرح طرح کی چیزیں زمین سے آج نکل رہی ہیں، برآمد ہو رہی ہیں، اسی قدرت نے ان کو زمین میں چھپایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، آج نکل رہی ہیں۔ تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں، تمہیں آج پتہ چل رہا ہے، آج تم نے معدنیات تلاش کی، آج تم نے پیٹرول ڈھونڈ لیا اور بڑی کچھ نعمتیں تم ڈھونڈ رہے ہو، تلاش کر رہے ہو، تمہارے اعتبار سے وہ مخفی تھی، اللہ کے اعتبار سے وہ مخفی نہیں تھی۔ وہ ذات جانتی ہے کہ اللہ نے اس زمین میں کیا کیا خزانے رکھے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ انسانی اعمال، اللہ کے فیصلے جو آسمان سے اترتے ہیں اس کو وہ جانتا ہے، اور انسانی اعمال جو اوپر جاتے ہیں جس کے مطابق پھر فیصلے آتے ہیں وہ بھی سب اس کے علم ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اللہ کی یہ معیت ذاتیہ اور اس کی تجلی کی معیت بھی ہے، اللہ کی معیت ذاتیہ بھی ہے، تجلی بھی ہے، کی معیت بھی ہے، اس کے نور کی معیت بھی ہے، لیکن یہ ایسی اللہ کی معیت ہے کہ جس کی کیفیت انسان کو محسوس تو ہوتی ہے لیکن وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اس کو وہ محسوس کرتا ہے، اور جتنے کوئی اونچے درجے کا ہوتا ہے اتنی اللہ کی معیت کو وہ سمجھتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا تم جدھر بھی چلے جاؤ، کہیں بھی ہو، کسی طرح دو ہو تو اللہ کی ذات تیسری تمہارے ساتھ ہوتی ہے، تم تین ہوتے ہو اللہ چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑے ہو یا زیادہ ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ الا یعلم من خلق، جو خالق ہے وہ تمہیں نہیں جانتا، وہ ہر وقت تمہیں جانتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اور حکمرانی اسی کی ہے، وہی حکمرانی حقیقی ہے۔ اس نے انسان کو کچھ اختیار دیا، حکم دیا کہ تم اللہ کی سلطنت دنیا میں قائم کرو، اصل مالک اور اس کائنات کا خالق اللہ ہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے، یعنی انجام اللہ ہی کی طرف سے طے ہے۔ یولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ذات ہے جو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے، آج دن کو بڑھا دیا، رات کا کچھ حصہ وہ دن میں شامل کر دیا، دن کو لمبا کر دیا، اور وہی ذات ہے وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیل، دن کو داخل کرتا ہے رات میں، آہستہ آہستہ رات بڑی ہو رہی ہے، دن کا کچھ حصہ جو پہلے رات تھا دن میں شامل کیا گیا، اب اس کو دوبارہ اللہ رات میں شامل کر رہا ہے۔ وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیل وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ کی ذات دلوں کے بھیدوں کو بھی خوب جاننے والی ہے۔ تو یہاں تک اللہ نے اپنی عظمت شان، اپنی قدرت مطلقہ اور اپنی حکمت اور عزیز اور غلبے کو بیان کیا، اپنی اس مملکت کو بیان کیا، اس اپنی تصرف کو بیان کیا جو اس کائنات پر اللہ کا جاری و ساری ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے مسلمان جماعت کو سب سے پہلے مالی طور پر قربانی دینے کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس دور میں نازل ہوئی اور اس دور میں کس درجے کی قربانی کی ضرورت تھی، اس کو پہلے سمجھا جائے تب اگلی آیات کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا۔ انشاءاللہ اس پر
آئندہ درس میں تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں